نکاح کے بعد سب دیگر رسومات میں لگے تھے۔ جب اسرا راہداری کی طرف جاتی، جب کسی نے پلر کے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور وہ چیختی، اس سے پہلے اس کے منہ پر ہاتھ جمایا تھا۔ چاند کی چاندنی سیدھا اسرا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ جٹپٹاتی خود کو چھڑوانے کی تگودو میں تھی جب جانی پہچانی آواز اس کے کان میں آئی، شش، جٹپٹانا بند کرو۔ اسرا ایک دم ٹھہری۔ اس کے حواس جو اسے سمجھانا چاہ رہے تھے وہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا وہ زرگام خانزادہ تھا؟ لیکن اس بار تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اب مجھے آواز نہ آئے۔ اس کی سرسراتی آواز جب کانوں میں پھر سے گونجی تو وہ حواس میں آتے سرہاں میں ہلا گئی۔ زرگام نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ نازک سی گڑیا چاند کی چاندنی میں چمک رہی تھی، لیکن زرگام کا سخت دل اس کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی سے پرے تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا زرگام لالا، سچ میں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے بالکل نہیں آئی تھی، نہ ہی میں گارڈن کی طرف جا رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی، کیونکہ واقعی اس بار تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی چلتی زبان سے چڑھتے زرگام نے ماتھے پر 3 بال ڈالے۔ خاموش، میں نے کہا کہ تم نے کچھ کیا ہے؟ نہیں نا، تو پھر کیوں پٹر پٹر کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں کہا تو اسرا کے آنسو جو کب سے اس کی آنکھ میں اٹکے تھے وہ آنکھ سے نکلتے بے مول ہوئے۔ زرگام اس کے آنسو دیکھتا خود پر کنٹرول کر گیا۔ ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو اسرا گھبراتی اور ایک قدم پیچھے ہوتے پلر سے جا لگی تھی، لیکن ابھی بھی ان کے بیچ 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اور یہ لالا کس خوشی میں کہہ رہی ہو تم مجھے؟ میرے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر سجا کر ابھی بھی مجھے لالا کہہ رہی ہو؟ اس کی آنکھیں لال جبکہ لہجہ نرم تھا۔ ایک آئی برو چکاتے وہ اس سے سوال کر گیا جو اسے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اسرا نے کہا کبھی خود کے لیے اس کا نرم لہجہ سنا تھا۔ وہ اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر تو غور ہی نہیں کیا تھا۔ زرگام کی نظر اس کے ناک کے بیچ اس تل پر گئی جو مغرور ہو کر اس کے ناک پر بیٹھا تھا، جو پتہ نہیں کیوں اسے بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ اس کے ناک پر انگلی پھیرتے وہ اسے ہوش کی دنیا میں واپس لایا تھا۔ تم سے کچھ کہہ رہا ہوں میں۔ وہ سانس روکتے اس کی حرکت اور اس کے نرم لہجے میں کھوئی چلی جا رہی تھی۔ آپ وہ میں لالا کہہ رہی تھی کہ وہ حواس بہاتا ہوتی اٹک اٹک کر بولی تھی۔ جب زرگام نے اسے عجیب نظر سے دیکھا تھا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ آپ وہ میں کر رہی ہو؟ جی جی لالا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ پھر سے ایک سانس میں بولتی اسے جواب دے گئی تھی، کہیں پھر سے وہ غصے میں نہ آ جائے، لیکن زرگام کے ماتھے پر پھر بلو کا جال بچھا۔ یہ آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ وہ تحمل سے ایک ہاتھ پلر پر رکھتا اس کے قریب ہوا اور اس کی ہری کان سی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ آئندہ مجھے لالا مت کرنا، آج پوری رات میرا نام لے کر پریکٹس کرو، کیونکہ کل اگر تم نے مجھے لالا کہا تو اس بات کی بہت اچھی سزا دوں گا میں تمہیں، جو تمہارے حق میں بالکل اچھی نہیں ہوگی۔ نرم لہجے میں اسے سمجھاتا وہ اسے اپنے ازلی لہجے میں وارننگ دے گیا تھا، جو ڈر کے مارے فوراً اسباب میں سر ہلا گئی تھی۔ پھر ایک نظر اس کی مہندی کو دیکھا جو لال گہرا رنگ لائی تھی۔ وہ طنزیہ مسکرایا، اسے میں کل سراہوں گا۔ پانی میں ہرگز ہاتھ مت ڈالنا، یہ رنگ پھیکا نہیں پڑنا چاہیے۔ زرگام نے حکم سناتے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پر وہ حیران ہوتی منہ کھولے اس کے رویے دیکھ رہی تھی جو اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ زرگام نے اس کے تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے اس کا منہ بند کیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اس کے نرم لہجے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، تبھی اتنا حیران ہے۔ اس کی ہونکو جیسی شکل دیکھتا وہ نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ تو ابھی تک ساکت اپنے ہاتھ پر، اپنی ناک پر، اپنی تھوڑی پر اس کا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ ایک انجانی سی مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے پر آئی تھی۔ جب اس کے کانوں میں اپنے نام کی آواز آئی وہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ دور چاند کو اس پاگل لڑکی کی مسکراہٹ پر ترس آیا تھا۔ نرمین کو کبیر کے روم میں بٹھانے کے بعد اسرا رحمہ کو لے کر فرزان کے روم میں چھوڑنے آئی تھی، جو پورے رات سے اسرا کا دماغ کھا رہی تھی۔ اسرا، ایسا کرو تم میری جگہ گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ جاؤ، پھر جب وہ پاگل پر میرا مطلب ہے جب فرزان آئیں گے اور میری جگہ تمہیں دیکھیں گے تو مزہ آئے گا بہت۔ وہ ایکسائٹیڈ ہوتی حرفاتی سوچیں دماغ میں لا رہی تھی، جس کی بات سنتے اسرا کو اس کی سوچ پر شبہ ہوا تھا۔ اس نے حیرانی سے رحمہ کو دیکھا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں رحمہ آپی؟ میں ان کی بہن ہوں۔
کتنا عجیب لگے گا، میں اس فضول حرکت میں آپ کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی۔ اور وہ بھی فردان لالا، ان کے ساتھ ایسی حرکات مت کریے گا، وہ آپ کے شوہر ہیں، اب لالا نہیں ہیں، جن کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے کے بعد آپ مورے کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ اب آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے تو اپنی خیر منا لیں، اب مورے کام نہیں آئے گی۔ ایسا اس کو سمجھانے کی غرض سے بولی تھی، جس کا رحمہ باتوں کم از کم کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال گئی تھی، کیونکہ نارمل چیزیں ہماری رحمہ کو کہاں پسند تھی۔ ایسا نفی میں سہلتی اسے بیڈ پر بٹھاتی اس کا لہنگا پھیلانے لگی تھی، جس کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے خوبصورتی سے سجایا، ہر طرف گلاب کی بینی بینی سی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی نصیحت رحمہ نے انسنی کر دی ہے، اس کے لالا ہی اسے سدھار سکتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرتی وہاں سے چلی گئی تھی، جب رحمہ کا دماغ نئی نئی ترکیبیں بننے لگا تھا۔ فردان اور کبیر کو گاؤں کے دوست یاروں نے گھیرا ہوا تھا، جن میں کبیر کو تو کوئی خاص انٹرسٹ نہ تھا۔ وہ آرام سے ان کے ساتھ بیٹھا موبائل میں ایسے مصروف تھا جیسے اس کی نہیں، صرف فردان کی شادی ہوئی ہو۔ البتہ فردان کمرے میں جانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، جو اس کی شکل سے صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ غصے سے اس کی سفید ناک سرخ ہو رہی تھی، جو اکثر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ غصہ ہمیشہ اس کا ناک پا بیٹھا ہوتا تھا۔ شاید صحیح ہی کہتی تھی رحمہ اسے، پاگل پٹھان، کیا کرے گا بھائی، اندر جا کر آرام سے بیٹھ۔ جب فردان کا ایک دوست اسے جلاتا ہوا بولا تھا، جس پر فردان کا دماغ گما تھا، تیری شادی کی رات اسے اسی طرح روک کر بتاؤں گا کہ کیا کرتے ہیں اندر جا کر، جس پر سب کا ایک ساتھ کہکا لگا تھا۔ فردان کی بات ہوئی تو وہ کھڑا ہوا تھا، جب ایک دوست اسے پکڑنے کے لیے اٹھنے لگا، آرام سے بیٹھو، بہت لیٹ ہو چکا ہے، پہلے اب ہاتھ لگایا تو منہ کا نقشہ بگاڑ دوں گا۔ کبیر خاموشی سے موبائل میں ایسے مصروف تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو، لیکن فردان اب وہاں سے جا چکا تھا۔ کبیر لالا، آپ نے نہیں جانا اپنی بیگم کے پاس؟ فردان کا دوست اب کبیر کی طرف رخ کر گیا تھا۔ کبیر جو انجان بنا بیٹھا تھا، لیکن کسی غیر کے منہ سے اپنی بیگم کا ذکر بھی سنتے اس نے تیز نیزوں سے اسے گھورا تھا، جو سر بٹاتے معافی مانگتا وہاں سے غائب ہوا تھا، اور وہ دوبارہ اپنے موبائل میں مشغول ہو گیا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اندر بیٹھا وجود پچھلے 2 گھنٹے سے اس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ رحمہ کے بیٹھے بیٹھے کمر کر گئی تھی، 2 گھنٹوں سے وہ یہاں بیٹھی تھی۔ پہل جب اسب اسے بٹھا کر گئی تھی تو اس کا دماغ بہت سے تانے بانے بن رہا تھا، لیکن پھر اس کا دل گھبرانے لگا۔ آگے کی زندگی کے بارے میں سوچتے کیا عجیب احساس تھا، جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہو، اور وہی آپ کا نصیب بن جائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے گی۔ کبھی نہ شرمانے والی بندی کو آج اپنے ہم سفر کے بارے میں سوچتے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ یہ سوچے ذہن میں آتے ہی سارے حرفات چو منتر ہو گئے تھے۔ اس کے اب صرف شرم اور گھبراہٹ کا بسیرا تھا اس کے دل و دماغ میں، لیکن اب اس کے بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب رحمہ شرم کو بار میں جونگتے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنا گھونگھٹ اٹھا کر کوئی 10 بار دیکھ لیا تھا۔ ایک تو یہ فرمائش اسے قطعی پسند نہیں آئی تھی، وہ آج اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اوپر سے اس نے نینے شوہر نے نیا حکم صادر کر دیا تھا کہ چہرہ نہ دیکھے کوئی۔ اب وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی اور کسی سے تعریف بھی نہیں ملی اسے۔ وہ منہ بناتی واپس چہرے پر گھونگھٹ ڈالتی بستر سے ٹیک لگاتے بیٹھی تھی، جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور اس کا دل ڈول کی طرح بجنے لگا۔ وہ آنکھیں پاڑے گھونگھٹ میں سے ہی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فردان نے کمرے میں آتے ایک نظر سامنے بیٹھے وجود پر ڈالتے سلام کیا تھا، السلام علیکم، جس کا جواب رحمہ نے ہوش میں آتے ہلکی آواز میں سر ہلکا سا ہلا کر دیا تھا، جس کی آواز کم از کم فردان کو تو نہیں آئی تھی۔ وہ جواب دیتی نظر جھکا گئی تھی، اس کا دل بے قابو ہوتے دھڑک رہا تھا۔ فردان اسے لو دیتی نظروں سے دیکھتے اس کے پاس بیٹھا، کیسی ہیں آپ، جس کا جواب رحمہ نے اسباب میں سر ہلاتے دیا تھا۔ زبان تو فردان کے آتے ہی ایسے بند ہو گئی تھی جیسے منہ میں تھی ہی نہیں۔ کیا اجازت ہے میں آپ کا گھونگھٹ اٹھا لوں؟ اسے اجازت کی ضرورت نہ تھی، لیکن رحمہ کا منہ کھلوانے کی غرض سے وہ سوال کر رہا تھا کہ کوئی جواب دے، لیکن رحمہ اس کے سوال پر خاموش ہو گئی تھی۔ کوئی جواب نہ پاتے فردان نے مسکراہٹ روکتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے فردان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہوئی اور وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ جو آنکھیں میچے لال موتیوں کی باری مانگ پٹی پہنے، ہلکے میک اپ میں سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے، اس کے دل کی دنیا میں تباہی مچا گئی تھی، اور اس پر غضب و ناک کی نتھلی۔ فردان گہری سانس بھرتا اس کا من موہنا سا روپ دیکھ رہا تھا، جو اس کے ڈر سے آنکھیں میچے بیٹھی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اب جنگلی بلی،
اس کے دیے گئے نام پر رحمہ نے جٹ سے آنکھیں کھولتے حیران کن نظر سے اسے دیکھا تھا، جو یہی چاہتا تھا کہ وہ کمفرٹیبل ہو جائے۔ آپ نے ہمیں جنگلی بلی کہا؟ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی بالکل، ہم نے آپ کو جنگلی بلی کہا۔ وہ اپنی طبیعت کے خلاف کچھ شرارت کے موڈ میں تھا، آرام سے پھیل کر بیٹھا۔ وہ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا جو اب شاید غصے سے ہلکا ہلکا لال ہو رہا تھا۔ اپنی اتنی خوبصورت نئی نویلی دلہن کو کوئی جنگلی بلی کہتا ہے؟ ہم آپ کو کہاں سے جنگلی بلی لگتے ہیں؟ ہم تو اتنے معصوم ہیں، اور وہ جو سب ہمارے بارے میں گوہر افشانیاں کرتے ہیں نا، وہ خود ہم سے پنگے لیتے، ہمارا کوئی قصور نہیں اس میں۔ وہ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے اپنے اصلی انداز میں واپس آئی تھی۔ اب اسے کہاں یاد تھا کہ وہ ایک دن کی دلہن اپنے شوہر کے سامنے بیٹھی ہے۔ اب تو بس اسے اپنے نام کے آگے سے جنگلی بلی ہٹانا تھا، جو اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ آپ جیسی معصوم ہو تو انسانوں کا معصومیت سے بھروسہ اٹھ جائے جنگلی بلی۔ وہ ہلکا ہنستا ہوا سر نفی میں ہلاتے کہنے لگا، لیکن غضب ہدا کو اس کی مسکراہٹ، وہ گال پر پڑتا گڑا جو اس کی ہلکی سی مسکراہٹ سے اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ رحمہ کا دل اس میں ڈوبنے لگا۔ وہ ٹکی ٹکی باندھے فردان کو دیکھ رہی، جب فردان اس کی طرف متوجہ ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ کہاں کھوئی ہے۔ اس دلکش انسان کے پاس یہ بہت قیمتی چیز تھی جسے وہ ہر کسی کے سامنے کھول کر نہیں دکھاتا تھا۔ رحمہ کا دل چاہا تھا ہاتھ بڑھا کر اس گڑھے کو دیکھے جو اس کے چہرے پر بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ فردان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے بہت استحقاق سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جس پر رحمہ گڑبڑاتے اپنی مہندی سے سجا ہاتھ اس کے سفید ہاتھ میں دیکھنے لگی۔ رحمہ کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ نظر انداز کرتے وہ بہت غور سے اس کی مہندی دیکھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے قریب کرتے گہری سانس بھرتے اس کی مہک کو سانسوں میں سمایا تھا۔ وہ وہی ٹھہرا رہا۔ یہ مہندی آپ کے ہاتھوں میں بہت حسین لگ رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر نظر جمائے بولا، جبکہ رحمہ کا چہرہ دھواں دار ہو رہا تھا۔ اس کی ذرا سی قربت میں جب ایک نظر فردان نے اس کی طرف اٹھائی، جو اسے دیکھتے نظر جھکا گئے تھے، جب فردان پر پھر مسکرا دیا۔ یہ اب جو سب کے سامنے اتنی شیرنی بنی گھومتی ہے، ہمارے سامنے اتنی بیگی بلی کیوں بن جاتی ہیں؟ فردان اس کا لال چہرہ دیکھتے کہنے لگا، لیکن اس کا ہاتھ ابھی تک اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کی خوشبو سے مدہوش ہو رہا تھا۔ اور رحمہ کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ فردان کی باتیں تو اس کے دماغ میں بیٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی جسے وہ سہتے سے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیٹھا تھا۔ ہم تو نہیں بنتے جنگلی بلی، وہ اٹک اٹک کر بنا سوچے بول رہی تھی، اور نظریں فردان کے ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ پر تھی۔ فردان اپنی ہنسی روکتے اس کی شکل دیکھنے لگا جو ابھی کسی بھی وقت بے ہوش ہو جانے کو تھی۔ اچھا ریلیکس رہیں، بے ہوش مت ہو جائے گا۔ میں سب سے کیا کہوں گا کہ میری بیوی میرے صرف ہاتھ پکڑنے سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا زمانی انداز میں بولا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھا تھا جس کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ اس کے ناک کی نتلی کو دیکھنے لگا جس کے موتی اسے پریشان کر رہے تھے۔ اچانک وہ سیریس ہوتے اس کے ناک کی نتلی پر انگلی رکھتے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جس نے شرم کے باعث آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ آنکھیں کھولو، وہ باری آواز میں اسے حکم دے گیا تھا۔ رحمہ نے اپنی لال ڈورو سے بڑی آنکھیں کھولی جن میں کاجل برتے اس نے بے حد خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ وہ پھر سے اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں یہ کاجل ہمیشہ ہمیں بے حد حسین لگتا ہے، ہمیشہ انہیں کاجل سے لبریز رکھیے گا۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شرمایا گھبرایا روپ دیکھ رہا تھا جو اس وقت قیامت بنی اس کے سامنے بیٹھی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ فردان نے اس کے دونوں ہاتھوں پر محبت بڑا بوسہ دیا۔ میری زندگی میں ہونے والا سب سے خوبصورت اضافہ ہیں آپ، بچپن سے میری نگاہوں کا مرکز رہی ہیں آپ۔ یہ مقام ہمیشہ سے آپ کا تھا، اور یہ دل ہمیشہ سے آپ کا طلبگار رہا تھا۔ وہ اس کی چوڑیوں سے کھیلتے اسے دیکھنے لگا جس کا انگ انگ ہی متن گوشت بیٹھا تھا۔ وہ اس کے الفاظوں میں کھوئی ہوئی تھی جیسے کوئی سحر ہو۔ اور آج آپ ہمارے سامنے ہمارے سیج سجائے بیٹھی ہیں۔ یہ ایک خوبصورت خواب لگ رہا ہے، لیکن اس خواب سے ہم ساری زندگی نہیں اٹھنا چاہتے۔ آپ کا ساتھ ہم ساری زندگی اپنے ساتھ چاہتے ہیں، ہمیشہ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ رحمہ فردان خانزادہ، ہم فردان خانزادہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ اتنا خوبصورت اظہار سنتے رحمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی اس سے اتنی محبت کرتا ہوگا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی وہ کیا ہوتی اس کے لیے کہ اس کا محرم یہ اظہار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر بڑے آنسو آئے تھے جسے فردان نے مسکراتے اپنی انگلیوں کے پور سے چونا تھا، اس کے ماتھے پر شدت بڑا بوسہ دیا تھا۔ ہمارے ساتھ تہجد کی نماز ادا کریں گی نا؟ جس پر رحمہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آپ فریش ہو جائیے۔
وہ بستر سے اٹھنے لگی جب اسے کچھ یاد آیا۔ وہ مڑتی فردان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ نے تو ہماری تعریف ہی نہیں کی اور نہ ہی ہمیں منہ دکھائی دی ہے۔ فردان حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی اتنا کچھ کہا ہے ہم نے آپ سے، وہ کس کھاتے میں گیا؟ وہ تعریف تھوڑی تھی، آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں آج، اور یہ گھونگھٹ بھی ڈلوا دیا۔ پتہ ہے کسی نے بھی آج ہمیں نہیں دیکھا جبکہ ہم اتنے حسین لگ رہے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک با غصہ سجا فردان کو اس وقت بہت پیاری لگی تھی جب اس نے رحمہ کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی طرف کھینچتے خود سے لگایا تھا۔ نماز پڑھ لیتے، اس کے بعد تفصیل سے پوری رات آپ کی تعریف کریں گے، آپ فکر نہیں کریں۔ اس کے چھوٹی سی ناک پر بوسہ دیتے اس کے کان میں زمانی انداز میں بولا تھا جس کا چہرہ اس کی بات سے دھواں دھواں ہوا تھا۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے نا، تو چلیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں خمار اترتے دیکھ فوراً بولی تھی۔ جو سر اس بات میں ہلاتا وضو کرنے گیا تھا اور پیچھے وہ اپنی باری جولی اتارنے لگی تھی اور پھر ڈریسنگ روم میں جاتے اپنا باری جوڑا چینج کرتے اس نے سادہ شفون کا لال جوڑا پہنا تھا۔ فردان کے فریش ہوتے وہ بھی وضو کرتی آئی تھی اور پھر انہوں نے تہجد کی نماز ساتھ ادا کی تھی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے فردان کی باتیں یاد کرتے تشکر سے رحمہ کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا اور پھر الحمدللہ کہتے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سامنے نظر اٹھائی تھی جہاں وہ آنکھوں میں محبت لی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر وہیں اس کی گود میں سا رکھتے اس کے ہاتھ کو پھر سے اپنے ہاتھ میں لیتے فردان نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جہاں میک اپ سے پاک چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہے رحمہ فردان خانزادہ، بے تحاشا حسین اور اس سادگی میں آپ سیدھا یہاں ہمارے دل میں اترتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے اسے بتانے لگا۔ آپ کو بتایا اب ہمیشہ سے ہماری پسند تھی لیکن کبھی ہم نے نظر بڑھ کر آپ کو نہیں دیکھا تھا، کبھی میلی نظر سے آپ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آپ ہمیشہ سے چلبلی سی تھی، آپ کی باتیں ہمیں مجبور کرتی تھی کہ اس معصوم پری کو ایک نظر دیکھ لوں فردان خانزادہ، لیکن ہم جانتے تھے اگر نظر بڑھ کر آپ کو دیکھ لیں گے تو پھر خود پر قابو کھو دیں گے اور آپ اپنی محبت آشکار کر دیں گے۔ لیکن جب آپ ہماری دسترس میں نہیں تھی ہمیں کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ ہم آپ سے محبت کا اظہار کریں، لیکن دیکھیے آج آپ ہمارے سامنے ہماری بن کر بیٹھی ہیں اور ہم جی بھر کر آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سارے حقوق آج ہمارے پاس محفوظ ہو گئے۔ آج سے آپ کی آتی جاتی سانسوں پر بھی ہمارا حق ہوگا۔ آج سے آپ ہمارا وہ روپ دیکھیں گے جو صرف آپ کے لیے ہوگا۔ آج سے ہماری بے تحاشا محبت کی اکلوتی حقدار ہوں گی آپ۔ وہ اسی طرح اس کی گود میں سا رکھ کے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لی اس کی آنکھوں میں دیکھتے رحمہ کے ہاتھوں پر بے تحاشا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، کیا واقعی آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ رحمہ نے نم آنکھوں سے فردان کو دیکھتے بولی تھی جب اس نے اٹھ کر بیٹھتے رحمہ کے نم آنکھوں پر بوسہ دیا تھا۔ آپ سے محبت کرنا اب ہم پر فرض ہے رحمہ فردان خانزادہ۔ فردان نے اس کو اپنے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ وہ بات بے بات اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر اسے اور خود کو احساس دلا رہا تھا کہ اب واقعی وہ اس کی ہے۔ اور پھر اسے گود میں اٹھاتے وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رحمہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے مسکراتے آنکھیں موندی تھی اور اپنے بہتر مستقبل کی اپنے رب سے دعا گو تھی۔